آج مجمع کو بڑا کچھ ملنے والا ہے، آج مجمع کو بڑا کچھ ملنے والا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں لاکھوں میں، آج وہ سب کچھ ملے گا جو آپ کے دل کے اندر حسرت ہے۔ آج اس دور کے اندر پیسے کی کمی ہے۔ رات سونے سے پہلے آج ہی رات آپ نے اپنے سرہانے کے نیچے 3 چیزیں رکھنی ہیں۔ صبح اٹھو، اللہ پاک سے وہ چیز طلب کرو جس کی ضرورت ہے، بغیر ضرورت کے نہیں۔ رات کو وہ 3 چیزیں جب سرہانے کے نیچے رکھو گے تو صبح اٹھتے ہی اللہ کے فرشتے آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ آپ کون ہیں یہ تو سوچو۔ آپ اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے اپنی شہادت انگلی کو ہلایا تو آسمانوں کا چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو آپ اپنی پہچان کرو، اپنی حیثیت کو جانو۔ ایک دن ابو جہل آندا ہے، اپنی مٹھ بند کر کے کہندا ہے، دس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مٹھ دے اندر کیڑی چیز ہے؟ اگر تو دس دیویں تے میں من لواں گا کہ تو اللہ دا رسول ہے۔ دیکھو نا، مٹھ بند کر کے آتا ہے ابو جہل کہ نبی کو کیا پتا کہ میری مٹھ میں کیا ہے۔ بڑا غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ کہتا ہے کہ 10 محمد، میری مٹھ کے اندر کیا چیز ہے؟ اگر تو نے بتا دیا تو پھر جو کچھ تم کہو گے میں مان لوں گا۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہون لگے۔ عرش دے تو اللہ فرماندا ہے کہ میرا سونا پیغمبر، او میری پوری کائنات دا پھمن محمد الرسول اللہ، او میری پوری کائنات دا لاٹ محمد الرسول اللہ، او میری پوری کائنات دا سنہپ محمد الرسول اللہ، او پوری کائنات دا سہرا محمد الرسول اللہ۔ پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں۔ اس ابو جہل نو آکھو، میں دساں کہ تیری مٹھ والی چیز آپو بولے اللہ۔ بس دیکھو نا، ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جو 1,24,000 یا کم و بیش جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سارے نبیوں کا امام ہے ہمارا نبی۔ پہلے نبی جو تھے نا، وہ اللہ کے سامنے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں صرف اور صرف آخری نبی کا امتی بنا دے، بس ہم نبی نہیں بننا چاہتے، ہمیں امتی بنا دے۔ ان کو پتہ تھا کہ اس امت کی طاقت کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا شان کیا ہے، اس لیے وہ کہتے تھے۔ تو اس لیے آپ اپنے نبی کے شان کو سمجھو اور اپنی حیثیت کو پہچانو کہ آپ کون ہیں۔ آپ اس نبی کے امتی ہیں، خدا کی قسم، جس امت کے لیے پہلے نبی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی صرف بنا دے، ہمیں بہت بڑا اعزاز ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل مٹھ گھٹ کے کہندا ہے کہ 10 محمد، میری مٹھ دے اندر کیڑی چیز ہے؟ جے تو 10 دیویں تے تین میں من لواں گا کہ تو اللہ دا رسول ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے ہیں، اے ابو جہل، میں دساں کہ تیری مٹھ والی چیز آپو بولے اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک اللہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر، میں آسمانوں پر کلہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا، یہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں میں نے بنائی ہیں وہ ساری آپ کی تعریف میں نے لگا دی ہے اللہ۔ تو یہ تو پتھر ہے۔ تو ابو جہل مٹھ گھٹن دی کوشش کردا ہے تے جیڑی مٹھ دے اندر چیز ہے وہ باہر نکلن دی کوشش کردی ہے۔
حتیٰ کہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ابو جال کا نچلا ہونٹ تھا نا، نیچے والا ہونٹ، اس نے اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کر دبایا، زور لگایا کہ میری مٹھ نہ کھل جائے، لیکن وہ پتھر تھا، وہ میرے نبی پر درود بھیجنے والا تھا، وہ میرے نبی کا ادب کرنے والا تھا، اللہ کا حکم تھا، تو وہ تو ابو جال، اگر ابو جہل کا باپ بھی ہوتا تو وہ تو منہ کھل نہیں تھا اس کا۔ حتیٰ کہ کیا ہوا کہ اس نے اتنا زور لگایا نا کہ اس کا نیچے والا ہونٹ کٹ گیا، خون سے وہ خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ مٹھ جو ہے وہ کھل گئی اور ایک ایک پتھری سے آواز آنے لگ گئی اپنے نبی کو دیکھ کر، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شہادتیں دی، آپ اس نبی کی امتی ہے ناظرین، لیکن بدقسمتی کہ ہم نے اپنی حیثیت کو کھو دیا، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ آج ایک نسخہ بتا رہا ہوں، آزمانا ہے تو آزماؤ، آج ہی آزماؤ۔ ہمارے ہاں جب عورتیں ہوتی ہیں نا تو یہ شور بڑا مچاتی ہیں اور ان کو طلب بھی بڑی ہوتی ہے پیسوں کی۔ سن لو بھائی، طریقہ کار سمجھ لیجئے۔ آج رات سونے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، باوضو رہنا ہے، باوضو ایک نمبر، اور دوسرے نمبر پر آپ نے 3 لونگ لے لینے ہیں اور 3 لونگ اپنی مٹھ کے اندر بند کر کے آپ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر سورت واقعہ کو پڑھنا ہے، اور پھر سورت ملک کو پڑھنا ہے، یہ دونوں صورتیں۔ اور اس کے بعد میرے اللہ کے 3 نام ہیں، ایک نام ذاتی ہے یا اللہ، دوسرے 2 صفاتی نام ہیں، یا رزاق اور یا غنی، یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا غنی، ایک سانس میں تینوں نام پڑھنے ہیں، اور پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا ہے اور 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں وہ لیے ہوئے لونگ ان کے اوپر پھونک مار دینا ہے اور اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دینا ہے۔ ایک تو چیز یہ ہوگی لونگ، دوسرا میرے نبی کے طریقے کے مطابق سونا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے باوضو اور نماز پڑھ کر سونا ہے۔ اس کا کمال دیکھنا، صبح اٹھتے ہی آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ سرہانے سے پیسے کیسے نکل آئے۔ عقل کے خلاف ہے، دیکھو نا، یہ چیزیں عقل کے خلاف کیوں ہیں؟ رازق میرا اللہ ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ بندے جب گھر سے نکلتے ہیں تو راستے سے سونا مل جاتا ہے، 100 چیزیں ملتی ہیں میرے بھائی۔ یہ آزماؤ، یہ آزمودہ ہے، آزمودہ، کئی لوگوں نے اس سے نفع حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔